داستان مجاہد از نسیم حجازی۔ ایثار۔ صابرہ کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر عذرا کو اپنے سامنے بٹھا لیتی اور اس سے قرآن سنتی۔ عذرا کی آواز کی مٹھاس کبھی کبھی پڑوس کی عورتوں کو بھی صابرہ کے گھر کھینچ لاتی۔ اس کے بعد صابرہ گاؤں کی چند لڑکیوں کو تعلیم دینے میں مصروف ہو جاتی اور عذرا گھر کے کام کاج سے فرصت حاصل کر کے تیر اندازی کی مشق کیا کرتی۔ ایک روز طلوع آفتاب سے پہلے عذرا حسب معمول قرآن سنا کر اٹھنے کو تھی کہ صابرہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کچھ دیر محبت بری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، عذرا، میں اکثر سوچا کرتی ہوں کہ اگر تم نہ ہوتی تو میرے دن بڑی مشکل سے کٹتے۔ اگر تم میری بیٹی بھی ہوتی تو بھی میں تمہارے ساتھ شاید اس سے زیادہ محبت نہ کر سکتی۔ عذرا نے جواب دیا، اگر آپ نہ ہوتی تو میں۔ عذرا اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عذرا، صابرہ نے کہا۔ ہاں امی۔ صابرہ آگے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ باہر کا دروازہ کھلا اور عبداللہ گھوڑے کی باگ تھامے اندر داخل ہوا۔ صابرہ اٹھی اور چند قدم آگے بڑھی۔ عبداللہ نے سلام کیا۔ ماں اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بیٹے سے ہٹ کر ماں کی نظر کہیں دور جا پہنچی۔ اس دن سے 20 سال پہلے عبداللہ کا باپ ایسے ہی لباس میں اور ایسی ہی شکل و صورت کے ساتھ گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ امی، ہاں بیٹا، آپ پہلے سے بہت کمزور نظر آ رہی ہیں۔ نہیں بیٹا، آج تو مجھے کمزور نظر نہیں آنا چاہیے، لاؤ میں تمہارا گھوڑا باندھ آؤں۔ صابرہ نے یہ کہہ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ امی چھوڑیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ نے ماں کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ صابرہ نے کہا، بیٹا، تمہارے باپ کا گھوڑا میں ہی باندھا کرتی تھی، لیکن میں آپ کو تکلیف دینا گناہ سمجھتا ہوں۔ بیٹا ضد نہ کر، چھوڑو۔ عبداللہ نے ماں کے لہجے سے متاثر ہو کر گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔ صابرہ گھوڑا لے کر استبل کی طرف ابھی چند قدم ہی بڑھی تھی کہ عذرا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے کہا، امی چھوڑیے، میں باندھ آؤں۔ صابرہ نے عذرا کی طرف محبت آمیز مسکراہٹ سے دیکھا اور کچھ سوچ کر گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی۔ عبداللہ نے رخصت کے 20 دن گھر پر گزارے۔ گھر کے حالات میں اس نے ایک زبردست تغیر محسوس کیا۔ عذرا جو پہلے بھی اس کے ساتھ کسی حد تک تکلف سے پیش آتی تھی، اب بہت زیادہ شرمانے لگی تھی۔ عبداللہ کی رخصت کا آخری دن بھی آ پہنچا۔ لاڈلے بیٹے کے لیے ماں کا بہترین تحفہ اس کے دادا کے زمانے کی خوبصورت تلوار تھی۔ جب عبداللہ گھوڑے پر سوار ہوا تو عذرا نے اپنے ہاتھ کا تیار کیا ہوا ایک رومال صابرہ کو لا کر دیا اور شرماتے ہوئے عبداللہ کی طرف اشارہ کیا۔ صابرہ نے عذرا کا مطلب سمجھ کر رومال عبداللہ کو دے دیا۔ عبداللہ نے رومال کھول کر دیکھا۔ درمیان میں سرخ رنگ کے ریشمی دھاگے کے ساتھ کلام الہی کے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے جنگ کرو یہاں تک فتنہ باقی نہ رہے۔ عبداللہ نے رومال جیب میں ڈال کر عذرا کی طرف دیکھا اور عذرا سے نظر ہٹا کر ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت چاہی۔ صابرہ نے ماں کے نرم و نازک جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، بیٹا، اب تمہیں میری نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ یہ کبھی نہ بھولنا کہ تم کس کی اولاد ہو۔ تمہارے آباء و اجداد کا خون کبھی ایڑیوں پر نہیں گرا۔ میرے دودھ اور ان کے نام کی لاج رکھنا۔ عبداللہ کو جہاد پر گئے 1 سال گزر چکا تھا۔ صابرہ پر وہ اپنے چند خطوط سے ظاہر کر چکا تھا کہ وہ غیور ماں کی توقع سے زیادہ ناموری حاصل کر رہا ہے۔ سعید کے خطوط اور بصرہ سے بستی میں آنے جانے والے لوگوں کی زبانی اسے مکتب میں نعیم کے نام کی عزت اور شہرت کی اطلاع بھی ملتی رہتی تھی۔ نعیم کے خط سے صابرہ کو معلوم ہوا کہ وہ عنقریب فارغ التحصیل ہو کر آنے والا ہے۔ ایک دن صابرہ کسی پڑوسن کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ عذرا تیر اور کمان ہاتھ میں لیے صحن میں بیٹھی مختلف اشیاء پر نشانے کی مشق کر رہی تھی۔
ایک کوا اڑتا ہوا عذرا کے سامنے کھجور کے درخت پر بیٹھ گیا۔ عذرا نے تاک کر تیر چلایا لیکن کوا بچ کر اڑ گیا۔ ابھی کوا اڑا ہی تھا کہ دوسری طرف سے ایک اور تیر آیا اور وہ زخمی ہو کر نیچے گر پڑا۔ عذرا حیران ہو کر اٹھی اور کوے کے جسم سے تیر نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ایک خیال کے آتے ہی اس کا دل مسرت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر پھاٹک کی طرف دیکھا۔ نعیم گھوڑے پر سوار پھاٹک سے باہر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ عذرا کے چہرے پر حیا اور مسرت کی سرخی دوڑنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور پھاٹک کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ نعیم گھوڑے سے اتر کر اندر داخل ہوا۔ نعیم بصرہ سے لے کر گھر تک بہت کچھ کہنے اور بہت کچھ سننے کی تمنائیں بیدار کرتا ہوا آیا تھا، لیکن انتہائی کوشش کے باوجود اچھی ہو عذرا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ عذرا نے کوئی جواب دینے کی بجائے ایک ثانیہ کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا لیں۔ نعیم نے پھر جرت کی، عذرا کیسی ہو؟ اچھی ہوں، امی جان کہاں ہیں؟ وہ کسی عورت کی تیمار داری کے لیے گئی ہیں۔ پھر دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ عذرا میں تمہیں ہر روز یاد کیا کرتا تھا۔ عذرا نے آنکھیں اوپر اٹھائیں لیکن سپاہیانہ شان میں حسن و جبروت کے مجسمے کو جی بھر کر دیکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ عذرا تم مجھ سے ناراض ہو؟ عذرا جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن نعیم کی شاہانہ تمکنت نے اس کی زبان بند کر دی۔ لائیے میں آپ کا گھوڑا باندھاؤں، اس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں عذرا، تمہارے ہاتھ ایسے کاموں کے لیے نہیں بنائے گئے۔ نعیم یہ کہہ کر گھوڑے کو استبل کی طرف لے گیا۔ نعیم 3 ماہ گھر رہا اور جہاد پر جانے کے لیے والی بصرہ کے حکم کا انتظار کرتا رہا۔ گھر پر خلاف توقع اس نے زیادہ خوشی کے دن نہ گزارے۔ شباب کے آغاز نے عذرا اور اس کے درمیان حیا کی ایک ناقابل عبور دیوار حائل کر دی تھی۔ بچپن کے گزرے ہوئے وہ دن جب وہ عذرا کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بستی کے نخلستانوں میں چکر لگایا کرتا تھا، اسے ایک خواب معلوم ہوتے تھے۔ کم و بیش یہی حالت عذرا کی تھی۔ نعیم اس کے بچپن کا رفیق اسے پہلے سے بہت مختلف نظر آتا تھا۔ ان کے طرز عمل میں تکلف کم ہونے کی بجائے بڑھتا گیا۔ نعیم اپنے جسم و روح پر ایک قید اور دل پر ایک بوجھ محسوس کرنے لگا۔ عذرا اس کے دل پر بچپن ہی سے محبت کا پرسرور نغمہ بیدار کر چکی تھی۔ نعیم چاہتا تھا کہ اس صحرائی حور کے سامنے اپنا دل رکھ دے، لیکن حیا نے اسے منہ کھولنے کی اجازت ہی نہ دی۔ تاہم دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں محسوس کر رہے تھے۔ نعیم کے گھر آنے کے 4 ماہ بعد عبداللہ رخصت پر آیا اور صابرہ کے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد نعیم اور عبداللہ ماں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ اپنے فوجی کارنامے اور ترکستان کے حالات سنا رہا تھا۔ عذرا کچھ دور دیوار کا سہارا لیے کھڑی عبداللہ کی باتیں سن رہی تھی۔ گفتگو کے اختتام پر عبداللہ نے بتایا کہ میں بصرہ سے ہو کر آیا ہوں۔ ماموں سے ملے تھے؟ صابرہ نے پوچھا۔ ملا تھا، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور مجھے ایک خط بھی دیا ہے۔ کیسا خط؟ عبداللہ نے جیب سے ایک خط نکالتے ہوئے کہا۔ آپ پڑھ لیں، تم ہی پڑھ کر سنا دو بیٹا۔ امی جان یہ آپ کے نام ہے، عبداللہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ صابرہ نے خط لے کر نعیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا بیٹا تم پڑھو۔ نعیم نے خط لے کر عذرا کی طرف دیکھا۔ وہ شمع اٹھا لائی اور نعیم کے قریب کھڑی ہو گئی۔ خط کی تحریر پر ایک نظر ڈالتے ہی نعیم کے دل پر ایک چرکا سا لگا۔ اس نے ماں کو سنانا چاہا لیکن خط کی عبارت نے اس کی زبان پر مہر ثبت کر دی۔ اس نے سارے خط پر جلدی جلدی نظر دوڑائی۔ خط کا مضمون نعیم کے لیے ناکردہ گناہ کی سزا کے حکم نامے سے زیادہ بھیانک تھا۔ اپنے مستقبل کے متعلق تقدیر کا ناقابل تردید فیصلہ پڑھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ ایک ناقابل برداشت بوجھ اسے زمین کے ساتھ پیوست کر رہا تھا، لیکن مجاہد کی فطری ہمت بروئے کار آئی اور اس نے انتہائی کوشش کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، مامو جان نے بھائی جان کی شادی کے متعلق لکھا ہے، آپ پڑھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے خط والدہ کو دے دیا۔
صابرہ نے شمع کی روشنی کی طرف سرک کر پڑھنا شروع کیا۔ اچھی بہن، عذرا کے مستقبل کے متعلق میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ میرے لیے عبداللہ اور نعیم ایک جیسے ہیں۔ ان دونوں میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو عذرا جیسی عالی نسب لڑکی کے مستقبل کے ضامن ہو سکتی ہیں۔ عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے عبداللہ اس امانت کا زیادہ حقدار معلوم ہوتا ہے۔ اسے 2 ماہ کی رخصت ملی ہے۔ آپ کوئی مناسب دن مقرر کر کے مجھے اطلاع دیں، میں 2 دن کے لیے آ جاؤں گا۔ آپ مجھ سے زیادہ ان بچوں کی طبیعت سے واقف ہیں، یہ خیال رکھیں کہ عذرا کے مستقبل کا سوال ہے۔ سعید۔ نعیم کے پرانے خواب کی تعبیر اس کی توقع کے خلاف نکلی۔ ابھی تک اس کا یہی خیال تھا کہ وہ عذرا کے لیے ہے اور عذرا اس کے لیے، لیکن ماموں کے خط سے ایک تلخ حقیقت کا انکشاف ہوا۔ عذرا، اس کی معصوم عذرا اب اس کی بھاوج بننے والی تھی۔ اسے دنیا و مافیہا کی تمام چیزوں میں ایک نمایاں تغیر نظر آنے لگا۔ دل میں رہ رہ کر درد کی ایک ٹیس اٹھتی تھی، لیکن جہاں تک ہو سکا اس نے ضبط سے کام لیا اور کسی پر اپنے دل کی بات ظاہر نہ ہونے دی۔ عذرا کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ عبداللہ اور صابرہ نے ان دونوں سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن نعیم کو اپنے بھائی کا لحاظ تھا اور عذرا صابرہ، سعید اور عبداللہ کے احترام سے مجبور تھی۔ اس لیے دونوں کچھ نہ کہہ سکے اور دل کے انگارے دل ہی میں سلگتے رہے۔ جوں جوں عبداللہ کے مسرت کے دن قریب آ رہے تھے، نعیم اور عذرا کے تصورات کی دنیا تاریک ہو جاتی تھی۔ نعیم کی سکون ناآشنا طبیعت گھر کی 4 دیواری میں ایک قفس نظر آنے لگی۔ وہ ہر شام گھوڑے پر سوار ہو کر بہت دور چلا جاتا اور آدھی آدھی رات تک صحرا میں ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ عبداللہ کی شادی میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ نعیم ایک شب بستی سے باہر اپنے گھوڑے پر سیر کر رہا تھا۔ خوشگوار ہوا چل رہی تھی، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے، چاند کی دل فریب روشنی میں صحرا کی ریت پر چھوٹی چھوٹی لہریں چمک رہی تھیں۔ بستی میں عبداللہ کی شادی کی خوشی میں نوجوان لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں۔ نعیم گھوڑا تھامے کچھ دیر تک سنتا رہا۔ اسے اپنے سوا تمام کائنات مسرور نظر آ رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ٹھنڈی ریت پر لیٹ گیا۔ چاند، ستارے، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوا اور سامنے بستی کے نخلستانوں کے دل فریب مناظر نے اسے اپنی معصوم دنیا کے کھوئے ہوئے سکون کے متعلق مضطرب کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میرے سوا کائنات کا ہر ذرہ مسرور ہے۔ میری سرد آہیں ان وسعتوں کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ اف، بھائی اور والدہ کی خوشی، ماموں کی خوشی اور شاید عذرا کی بھی مجھے رنجیدہ اور مغموم بنا رہی ہیں۔ میں بہت خود غرض ہوں، لیکن میں خود غرض بھی تو نہیں۔ میں تو بھائی کے لیے اپنی خوشی قربان کر چکا ہوں، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے۔ میرے دل میں تو بھائی کے لیے اتنا ایثار بھی نہیں ہے کہ اس کی خوشی میں شریک ہو کر اپنا غم بھول جاؤں۔ میرا رات دن باہر رہنا، کسی سے بات نہ کرنا اور سرد آہیں بھرنا ان پر کیا ظاہر کرتا ہوگا۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ کبھی میرا چہرہ مغموم نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں۔ میں دل کی خواہشات پر قابو پا سکتا ہوں، احساسات پر نہیں۔ بہتر ہے کہ میں چند دن کے لیے باہر چلا جاؤں۔ ہاں، مجھے ضرور جانا چاہیے، ابھی کیوں نہ چلا جاؤں، مگر نہیں، اس طرح نہیں، صبح والدہ سے اجازت لے کر۔ اس ارادے نے نعیم کے دل میں کسی حد تک تسکین پیدا کر دی۔ اگلے دن صبح کی نماز سے فارغ ہو کر والدہ سے چند دنوں کے لیے بصرہ جانے کی اجازت مانگی۔ صابرہ اس درخواست پر حیران ہوئی۔ اس نے کہا، بیٹا تمہارے بھائی کی شادی ہے، تم وہاں کیا لینے جاؤ گے؟ امی، میں شادی سے 1 دن پہلے آ جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، شادی تک تمہارا گھر پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ امی مجھے اجازت دیجیے۔ صابرہ نے ذرا غصے میں آ کر کہا، نعیم، میرا خیال تھا کہ تم صحیح معنوں میں ایک مجاہد کے بیٹے ہو، لیکن میرا یہ اندازہ غلط نکلا۔ تمہیں اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہونا گوارا نہیں؟ نعیم، تم عبداللہ سے حسد؟ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے بھائی سے حسد کیوں ہونے لگا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کی تمام راحتیں اس کی نظر کر دوں۔ بیٹا، خدا کرے میرا یہ خیال غلط ہو،
لیکن تمہارا اس طرح خاموش رہنا، بلا وجہ صحرا نوردی کرنا اور کیا ظاہر کرتا ہے؟ امی میں معافی چاہتا ہوں۔ صابرہ نے آگے بڑھ کر نعیم کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا مجاہدوں کے سینے فراخ ہوا کرتے ہیں۔ شام کے وقت نعیم سیر کے لیے نہ گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ بستر پر لیٹے لیٹے بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ اپنے طرز عمل سے جو کچھ والدہ پر ظاہر کر چکا ہے شاید عبداللہ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ اس خیال نے اس کے گھر سے نکلنے کے ارادے کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ آدھی رات کے وقت وہ بستر سے اٹھا، کپڑے بدلے اور پھر استبل میں جا کر گھوڑے پر زین ڈالی۔ گھوڑا لے کر باہر نکلنے کو تھا کہ دل میں کچھ خیال آیا اور گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر صحن میں عذرا کے بستر کے قریب جا کھڑا ہوا۔ عذرا بھی چند دنوں سے نعیم کی طرح رات بھر جاگنے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے نعیم کی تمام حرکات دیکھ رہی تھی۔ جب نعیم قریب آیا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ سو رہی ہے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نعیم دیر تک کھڑا رہا۔ چاند کی روشنی عذرا کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کا چاند زمین کے چاند کو گھور رہا ہے۔ نعیم کی نگاہیں عذرا کے چہرے پر اس طرح جذب ہو چکی تھیں کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے گرد و پیش کا خیال نہ رہا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے پرسوز الفاظ میں کہا، عذرا تمہیں شادی مبارک ہو۔ نعیم کا یہ جملہ سن کر عذرا کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی کا انبار پھینک رہا ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر کسی غیر مرئی ہاتھ نے زبردستی اس کا منہ بند کر رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اٹھ کر نعیم کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دے اور پوچھے کہ اس کا قصور کیا ہے، لیکن دھڑکتے ہوئے دل کی آواز دل ہی میں دبی رہی اور اس نے آنکھیں کھول کر نعیم کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کی۔ نعیم گھوڑا لینے کی غرض سے دوبارہ استبل کی طرف چلا گیا۔ عذرا بستر سے اٹھی اور مکان سے باہر نکل کر دیوار کے سایہ میں کھڑی ہو گئی۔ نعیم گھوڑا لے کر باہر نکلا۔ عذرا آگے بڑھی اور نعیم کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ نعیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عذرا تم جاگ اٹھی؟ میں سوئی کب تھی، دیکھو نعیم۔ عذرا اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی اور اپنا فکرہ ختم کیے بغیر آگے بڑھی اور نعیم کے ہاتھ سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ عذرا مجھے روکنے کی کوشش نہ کرو، مجھے جانے دو۔ کہاں جاؤ گے نعیم؟ عذرا مدت کے بعد اسے نام سے بلا رہی تھی۔ عذرا چند دن کے لیے بصرہ جا رہا ہوں۔ لیکن اس وقت کیوں؟ عذرا تم یہ پوچھتی ہو کہ میں اس وقت کیوں جا رہا ہوں؟ تمہیں معلوم نہیں؟ عذرا کو معلوم تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے نعیم کے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر اشک آلود آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ نعیم نے کہا، عذرا شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ میرے دل میں آنسوؤں کی کیا قیمت ہے، لیکن میرا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ میں خود اداس رہ کر تمہیں بھی غمگین بناتا ہوں۔ بصرہ میں چند دن رہ کر میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تمہاری شادی سے 1-2 دن پہلے آنے کی کوشش کروں گا۔ عذرا مجھے اس بات کی خوشی ہے اور تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا ہونے والا شوہر مجھ سے بہتر خوبیوں کا مالک ہے۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ مجھے اپنے بھائی جان سے کتنی محبت ہے۔ عذرا ان آنسوؤں کو ان پر ظاہر نہ ہونے دینا۔ آپ واقعی جا رہے ہیں؟ عذرا نے پوچھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ضبط کا ہر روز امتحان ہوتا رہے۔ عذرا میری طرف اس طرح نہ دیکھو، جاؤ۔ عذرا بغیر کچھ کہے واپس چلی آئی۔ چند قدم چل کر ایک بار نعیم کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی تک ایک پاؤں رکاب میں ڈال کر عذرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عذرا نے منہ پھیر لیا اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے بستر پر منہ کے بل جا گری اور سسکیاں لینے لگی۔ نعیم گھوڑے پر سوار ہو کر ابھی چند قدم چلا تھا کہ کسی نے پیچھے سے بھاگ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ نعیم مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ اس کے سامنے عبداللہ کھڑا تھا۔ بھائی، نعیم نے حیران ہو کر کہا۔ نیچے اترو، عبداللہ نے بارعب آواز میں کہا۔ بھائی میں باہر جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں، تم نیچے اترو۔ نعیم گھوڑے سے اترا۔ عبداللہ ایک ہاتھ سے گھوڑے کی باگ اور دوسرے ہاتھ سے نعیم کا بازو پکڑتے ہوئے واپس مڑا۔
مکان کے احاطے میں پہنچ کر اس نے کہا، گھوڑے کو استبل میں باندھ آؤ۔ نعیم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر عبداللہ کچھ اس تحکمانہ انداز سے کھڑا تھا کہ اسے مجبوراً اس کا حکم ماننا پڑا۔ وہ گھوڑے کو استبل میں باندھ کر پھر بھائی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ عذرا بستر پر لیٹے لیٹے یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ نے پھر نعیم کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے مکان کے ایک کمرے میں چلا گیا۔ عذرا کانپتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور چپکے چپکے قدم اٹھاتی ہوئی اس کمرے تک گئی اور دروازے کی آڑ میں کھڑی ہو کر عبداللہ اور نعیم کی باتیں سننے لگی۔ شمع جلاؤ، عبداللہ نے کہا۔ نعیم نے شمع جلائی۔ کمرے میں اون کا ایک بڑا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ عبداللہ اس پر بیٹھتے ہوئے نعیم کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بھائی، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ میں کہیں جا رہا تھا۔ میں تمہیں جانے سے منع نہیں کروں گا، بیٹھ جاؤ، تم سے ایک ضروری کام ہے۔ نعیم پریشان سا ہو کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے ایک صندوق سے کاغذ اور قلم نکالا اور کچھ لکھنا شروع کیا۔ تحریر ختم کرنے کے بعد عبداللہ نے نعیم کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، نعیم، تم بصرے جا رہے ہو؟ نعیم نے جواب دیا، بھائی یہ معلوم نہ تھا کہ آپ جاسوس بھی ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں نعیم، میں تمہارا نہیں عذرا کا جاسوس تھا۔ بھائی جان، آپ عذرا کے متعلق رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں۔ عبداللہ نے اس کے جواب میں ٹکٹکی باندھ کر نعیم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نعیم نے قدرے مرعوب ہو کر گردن جھکا لی۔ عبداللہ نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی کو پیار سے اوپر اٹھایا اور کہا، نعیم، میں تمہارے اور عذرا کے متعلق غلط اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تم بصرہ جاؤ اور میرا یہ خط ماموں کے پاس لیتے جاؤ۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے نعیم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط دے دیا۔ بھائی جان، آپ نے کیا لکھا ہے؟ خود ہی پڑھ لو، میں نے اس خط میں تمہارے لیے ایک سزا تجویز کی ہے۔ نعیم نے خط پڑھا، پیارے ماموں، السلام علیکم۔ چونکہ عذرا کا مستقبل آپ کی طرح مجھے بھی عزیز ہے، اس لیے مجھے اپنی نسبت نعیم کو اس کے مستقبل کا محافظ اور امانت دار ہوتے دیکھ کر زیادہ تسکین ہوگی۔ زیادہ کیا تحریر کروں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ خط کیوں لکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات پر توجہ دیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری رخصت ختم ہونے سے پہلے نعیم اور عذرا کی شادی کر دی جائے۔ موضوع تاریخ آپ خود متعین کر دیں۔ آپ کا عبداللہ۔ خط ختم ہونے تک نعیم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس نے کہا، بھائی میں یہ خط نہیں لے جاؤں گا۔ عذرا کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوگی، بھائی مجھے معاف کر دو۔ عبداللہ نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ میں اپنی خوشی کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی بھر کی خوشی قربان ہونے دوں گا؟ آپ مجھے زیادہ شرمسار نہ کریں، میں تمہارے لیے تو کچھ نہیں کر رہا۔ نعیم، تم سے زیادہ مجھے عذرا کی خوشی کا خیال ہے۔ مجھے تمہاری جوڑی پہلے بھی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ جو کچھ تم میرے لیے کرنا چاہتے تھے وہی کچھ میں عذرا کے لیے کر رہا ہوں۔ جاؤ، اب صبح ہونے والی ہے، کل تک ضرور واپس آ جانا، شاید ماموں جان تمہارے ساتھ ہی آ جائیں۔ چلو۔ بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں جاؤں گا۔ نعیم، اب ضد نہ کرو، عذرا کو خوش رکھنے کا فرض ہم دونوں پر عائد ہوتا ہے۔ بھائی چلو، عبداللہ نے ذرا تیور بدلتے ہوئے کہا اور نعیم کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ عذرا انہیں آتے دیکھ کر وہاں سے کھسک آئی اور اپنے بستر پر جا لیٹی۔ نعیم کو متذبذب دیکھ کر عبداللہ خود جا کر استبل سے نعیم کا گھوڑا لے آیا۔ دونوں بھائی مکان سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر بعد عذرا کو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ واپس آ کر بارگاہ ایزدی میں شکر گزاری کے لیے کھڑا ہو گیا۔ الصبح صابرہ نعیم کا بستر خالی دیکھ کر استبل کی طرف گئی۔ عبداللہ وہاں اپنے گھوڑے کے آگے چارہ ڈال رہا تھا۔ صابرہ کو وہاں نعیم کا گھوڑا نظر نہ آیا تو پریشان سی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ اس کا مطلب بھانپ گیا۔ اس نے کہا، امی، آپ نعیم کو تلاش کر رہی ہیں؟ ہاں ہاں، کہاں ہے وہ؟ وہ ایک ضروری کام کے لیے باہر گیا ہے، عبداللہ نے جواب دیا اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد صابرہ سے سوال کیا، امی، نعیم کی شادی کب ہوگی؟ بیٹا، تمہاری تو ہو جائے، اس کی باری بھی آ جائے گی۔ امی، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی مجھ سے پہلے ہو۔ بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم اس سے بہت پیار کرتے ہو، میں غافل نہیں ہوں،
اس کے لیے بھی کوئی رشتہ تلاش کر رہی ہوں، خدا کرے کوئی عذرا جیسی لڑکی مل جائے۔ امی، عذرا اور نعیم بچپن ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ ہاں بیٹا۔ امی جان، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اکٹھے رہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ عذرا کی شادی نعیم کے ساتھ کر دی جائے۔ صابرہ نے حیران ہو کر عبداللہ کی طرف دیکھا اور پیار سے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیے۔